تو شیعوں کی ایک تھوڑی سی جھلک ہم لوگ دیکھے تھے کل، ان کے عقائد کی روشنی میں، اور کتنا جو ہے غلیظ اور کتنا ہاں، نجس عقیدہ یہ رکھتے ہیں، چاہے وہ رجعت سے متعلق ہو یا نبوت کے بارے میں ہو یا الوہیت کے بارے میں ہو یا تقیہ اور متعی کے تعلق سے۔ تو ان کا جو عقیدہ ہے اس کا اسلام سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن یہ دین اسلام کے حقیقی علم بردار بنتے ہیں، کیونکہ دین کو انہوں نے اپنایا ہی نہیں تھا، دین کا انہوں نے صرف آڑ لیا تھا، پردہ لیا تھا۔ اور ظاہر ہے کوئی دھوکہ دینے کے لیے کوئی چال چاہیے، تو علی رضی اللہ عنہ جب دیکھا کہ ہاں تھوڑا بہت اختلاف ہے، اور کچھ صحابہ کرام بھی چاہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ اخلاقاً ان کا حق زیادہ تھا، بس وہی کمزوری بھانپ لی اور اسی کو پکڑ کے بیٹھ گئے اور کہا ہاں اسلام کی عمارت ڈھانے کے لیے یہ راستہ بہت صحیح ہے، اور کہا ہم مسلمان ہیں، اہل بیت کے حق کے لیے ہم لڑنے والے ہیں، اور جن لوگوں نے بھی حق نہیں دیا، خلافت نہیں دی، حکومت نہیں دی، ان لوگوں نے ظلم کیا۔ اب آگے آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہے التشیع ستار لاعداء الاسلام۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ ان کے پاس کوئی حجت اور کوئی دلیل نہیں ہے، صحابہ کرام کی کوئی روایت یا کوئی واقعہ ان کی سیرت سے، ان کی روایت سے، ان کی فقہ سے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کوئی وہ تعلق نہیں ہے۔ بس یہ انہیں جو ثابت کرنا ہوتا ہے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے فلاں بزرگ کے پاس الہام ہوا ہے۔ انہیں جو دینی مسئلہ طے کرنا ہوتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کو خواب میں یہ چیز آئی ہوئی تھی، بس یہی لے دے کے ان کے پاس سب ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو التشیع ستار لاعداء الاسلام، تشیع یہ پردہ ہے اعداء اسلام کے لیے، ایک چولا ہے جو پہن کے اسلام کی عمارت ڈھانے چلے آتا ہے کوئی بھی۔ وہ یقینی ان التشیع کان ستارا احتجب وراءه كثير من اعداء الاسلام من الفرس واليهود والروم وغیرهم۔ یقینی بات ہے کہ تشیع کان ستارا، یہ پردہ بن گیا تھا، چولا بن گیا تھا، چادر بن گئی تھی، احتجب وراءه، اور اسی کے پیچھے چھپ گئے بہت سارے اعداء اسلام، من الفرس، چاہے ایرانیوں میں سے ہوں، فارسیوں میں سے ہوں، یا ان کے علاوہ یہودیوں میں سے ہوں، وغیرہم، اور ان کے علاوہ اور بھی جو دشمنان اسلام ہیں۔ فارسیوں کی یا ایرانیوں کی دشمنی بہت شدید رہی ہے اور بڑی تاریخی رہی ہے۔ فارس، انہوں نے جب اپنی حکومت کھو دی، گنوا دی، تب انہیں بڑی تکلیف اور بڑی جلن ہوئی، اور چال چل کے اسلام کی عمارت ڈھانے کے فراق میں ہمیشہ رہے۔ آج بھی وہی رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں فارسی لوگ، ایرانی لوگ۔ تو یہ لوگ کیا کیے؟ تشیع کے چولے میں آئے، تشیع کے پردے میں آئے، لیکیدوا لہذا الدین، تاکہ اس دین اسلام کے خلاف سازش کر سکیں، وَيُقَلِّبُ نِظَامَ هَذِهِ الدَّوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، اور اس اسلامی حکومت، اسلامی اقتدار کے نظام کو پلٹ سکیں۔ فَقَدْ كَانَ الْفُرْسُ يَزْعَمُونَ أَنَّهُمُ الْأَحْرَارُ وَالسَّادَةُ، تو ایرانی لوگ گمان یہ کرتے تھے، فارسی لوگ، کہ یہ لوگ احرار ہیں، یہ لوگ سادہ یعنی حکومت کرنے والے لوگ،
یہ آزاد ہیں، احرار ہیں، ان پر دنیا کی کوئی پابندی نہیں، یہ آزاد ہیں اور یہ قیادت کرنے والے لوگ ہیں، حکومت کرنے والے لوگ ہیں۔ وَأَنَّ مَا سِوَاهُم مِّنَ الْأُمَمِ عَبِيدٌ وَخَدَمٌ، اور ان کے علاوہ دیگر امتیں جو ہیں سب ان کے غلام ہیں، ان کے خادم ہیں۔ وَكَانَتْ لَهُمُ الدَّوْلَةُ مِنْ قَدِيمِ الزَّمَانِ، اور انہی کے پاس حکومت رہی ہے ایک قدیم زمانے سے۔ فَلَمَّا بَدَّلَ اللَّهُ عِزَّهُمْ ذِلًّا، جب اللہ نے ان کی عزت کو ذلت میں بدل دیا، وَسَيَّرَ مُلْكَهُمْ نَهْبًا عَلَى يَدِ الْعَرَبِ، اور ان کی حکومت کو اللہ نے چھین کے عرب کے ہاتھوں میں دے دیا، الَّذِينَ كَانُوا فِي نَظْرِهِمْ أَقَلُّ الْأُمَمِ خَطْرًا، جو ان کی نگاہوں میں سب سے کم خطرے والے تھے، جو ان کی نگاہوں میں بدو تھے، اعرابی تھے، جن سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ جب ان لوگوں کے ہاتھوں میں اللہ نے حکومت دے دی اور ان کے ذریعے فتح کرا دیا تو کبورت علیہم المصیبہ، ان کی مصیبت بڑھ گئی، وتعاظمت فی نفوسہم البلیہ، اور ان کے نفسوں میں آفت بہت عظیم ہو گئی، بڑی ہو گئی، یعنی جن سے امید نہیں تھی انہی کے ہاتھوں میں اللہ نے دے دیا، تو انہیں صبر نہیں ہوا۔ فلم یطیقوا الخضوع للدولۃ الاسلامیہ، اس لیے یہ لوگ نہیں استطاعت رکھ سکے اسلامی حکومت کے لیے خاکساری اختیار کرنے کی، اسلامی حکومت کے لیے سرنگوں ہونے کی طاقت ان میں نہیں آئی۔ وَأَخَذُوا يَعْمَلُونَ عَلَى إِسْقَاطِهَا، اور وہ لوگ اس حکومت کو گرانے کے پیچھے پڑ گئے، وَتَوْهِينِ شَأْنِهَا، اور اس کی توہین کرنے کے فراق میں پڑ گئے رہے، حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِمْ مَجْدُهُمْ الزَّائِعُ، یہاں تک کہ ان کا کھویا ہوا وقار واپس لوٹ آئے۔ یہ سازشیں کرنے لگے یہاں تک کہ ان کا کھویا ہوا وقار واپس آ جائے۔ ماذا يصنعون وقد تبين لهم في الحروب أن المسلمين أسلب عودا منهم وأقوى بأسا وأشد سكيما، تو ماذا يصنعون، وہ کرتے ہی کیا، ان کے لیے واضح ہو چکا تھا جنگوں میں، لڑائیوں میں، فارسیوں اور ایرانیوں نے بڑی لڑائیاں کی، اور ان کو پتہ چل گیا، ان کے لیے واضح ہو گیا کہ مسلمان اسلب عودا، بہت پختہ لکڑی ہیں، اسلب عود یعنی لکڑی، تو لکڑی یا درخت کمزور ہوتا ہے، ننھا سا پودا ہوتا ہے، جدھر موڑو مڑ جاتا ہے، جب توڑو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جب یہ سخت ہو جائے، بڑا ہو جائے، موٹا تگڑا ہو جائے، تب یہ اسلب عود ہو گیا، اب اس کو ہلا نہیں سکتے، اب اس کو توڑ نہیں سکتے۔ تو دیکھا کہ یہ تو پوری نہایت پختہ تنا بن گئے ہیں، پختہ جڑ بن گئے ہیں، اب ان کو ان سے ٹکرانے سے صرف اپنا سر پھوٹے گا۔ اور دیکھا کہ اقوا بأسا، یہ لوگ بہت لڑائی کے اعتبار سے طاقتور ہو گئے ہیں۔ وہ اشد شکیمہ، شکیمہ کہتے ہیں جو لگام کا لوہا ہوتا ہے جو گھوڑے کے منہ میں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ کسی کو کاٹ نہ سکے، تو وہ ہے لوہا۔ مراد یہاں یہ ہے کہ یہ بالکل لوہے کی طرح سخت ہو گئے ہیں، مضبوط ہو گئے ہیں۔ تو اب جب سوچا کہ ان سے لڑ نہیں سکتے، اسلب عود ہو گئے ہیں، اقوا باس ہو گئے ہیں، اشد شکیمہ ہو گئے ہیں، اس سب کا مطلب یہی ہے کہ بہت طاقتور اور مضبوط ہو گئے ہیں، ان سے لڑنا ممکن نہیں، میدان جنگ میں تلوار لے کر انہیں ہرانا یہ محال ہے۔ اس لیے کہا اب بزدلوں کی طرح چپکے چپکے گھات لگائیں گے اور ان کے دین کا لبادہ اوڑھیں گے اور دین کے نام پہ دین کو خراب کریں گے۔ تو اخذوا يتحسسون ابواب الضعف عند المسلمین، تو یہ لوگ تلاش کرنے لگے، یتحسسون تجسس اور تلاش میں لگ گئے، کمزوری کے دروازے کو مسلمانوں کے پاس، یعنی مسلمانوں کے پاس کمزور دروازہ تلاش کرنے لگے، کیسے گھسیں، کیسے خراب کریں۔ فلم یجدوا بابا انجح لهم من الحیل والخداع،
تو انہوں نے کوئی دروازہ نہیں پایا جو زیادہ کارگر ہو حیلے اور مکاری سے۔ حیلہ، مکاری اور دھوکہ اور عیاری کو دیکھا کہ یہ سب سے اچھا دروازہ ہے۔ مومن بن جاؤ، خاکسار اپنے آپ کو دکھاؤ اور انہی کے پیٹھ میں چھرا گھونپو۔ فَأَزْهَرَ جَمَاعَةٌ مِّنْهُمْ الْإِسْلَامَ، تو ان میں سے فارسیوں میں سے ایک جماعت نے، دشمنان اسلام میں سے ایک گروہ نے اسلام کا اظہار کیا۔ وَانضَمُّوا إِلَىٰ أَهْلِ التَّشَيُّعِ، اور وہ لوگ اہل تشیع میں گھس گئے۔ پہلے شیعیت صرف اتنی سی تھی کہ حق علی کا تھا، بس علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان پر فضیلت دینے کا نام تشیع تھا، اور اس میں کوئی قباحت نہیں تھی۔ لیکن دیکھا یہ تشیع والا جو چھتری اور جو وہ ہے، اسی میں گھس جاؤ اور اسے تباہ کرو اسلام۔ تو یہ اہل تشیع کی سے جا کے مل گئے، مظہرین محبت اہل البیت، اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے، وسختہم علی من ظلم علی رضی اللہ عنہ، اور ناراضگی دکھاتے ہوئے اس پر جس نے ظلم کیا ہے علی رضی اللہ عنہ پر، ان کی نظر میں۔ ثم اخذوا يسلكون بهم مفاوز الفتن والمهالك حتى بعدوا كثيرا منهم عن التدين الصحيح، پھر یہ لوگ چلنے لگے فتنے اور ہلاکت کے صحراؤں میں۔ مفاوز الگ الگ قرینے کے حساب سے الگ الگ اس کا معنی ہے، لیکن معروف معنی ہے صحرا اور وادی، جہاں پانی نہ ہو۔ تو فتنے اور ہلاکت کے صحرا میں یہ دوڑنے لگے، یہاں تک کہ ابعدوا کثیرا منہم عن التدین، ان میں بہت سارے لوگوں کو دین صحیح سے دور کر دیا۔ شیعیت میں گھسے، اہل بیت اور اہل بیت سے محبت کے نام پہ داخل ہوئے، علی اور آل علی کو امامت اور قیادت دلانے کے لیے داخل ہوئے، اور بہت سارے اچھے لوگوں کو بھی دین سے دور کر دیا۔ بما بثوه فیہ من العقائد الزائفہ، ان چیزوں کو پھیلا کر جو انہوں نے العقائد الزائفہ یعنی نقلی عقیدہ، کھوٹا عقیدہ پھیلا کر، بما بثو، اس وجہ سے جو انہوں نے پھیلایا لوگوں میں کھوٹا عقیدہ، التی یدور معظمها علی ہدم قواعد الدین، جس کا مقصد جو ہے دین کی بنیادوں کو ڈھانا تھا، جن میں اکثر کا مقصد دین کی بنیادوں کو ڈھانا تھا اور اسلامی تعلیمات اور احکام سے آزادی دلانی تھی۔ دین اور دینی احکام سے آزاد کر دیا، چھوڑ دیا، اور جس کو کہتے ہیں کہ کھلا سانڈ بنا دیا، جہاں چاہو کوئی پابندی نہیں رہ گئی دین، جب چاہو مذاق اڑاؤ، جب چاہو خواہش جو ہے عیاشیاں کرو، جب چاہو یعنی متع کے نام پر، دین کے نام پر زناکاریاں کرو، اور جس بھی بنیادی تعلیم سے جان چھڑانی ہے جان چھڑا لو، اس کا راستہ کھول دیا انہوں نے، اور دینداروں کو بے دین بنا دیا۔ وَأَصْلُ هَذِهِ الْفِتْنَةِ عَلَى مَا ذَكَرَ الْمُؤَرِّخُونَ رَجُلٌ یہودی، اور اس فتنے کی جڑ جیسا کہ مورخین نے ذکر کیا ہے، ایک یہودی آدمی تھا جس کا نام عبداللہ ابن سبا تھا۔ عبداللہ ابن سبا یہودی، اظہر الاسلام، اسلام ظاہر کیا، وغلا فی حب علی، اور علی کی محبت میں غلو کیا، حتی زعم ان اللہ تعالی حل فی، یہاں تک کہ یہ بتا دیا، یہ گمان کیا کہ اللہ ان میں حلول کر گیا ہے، یعنی اللہ اور علی کی ذات کوئی الگ الگ نہیں ہے، بس اسی میں اللہ اتر گیا ہے، یہی اللہ ہے، ان کی بھی عبادت کرو۔ وَأَخَذَ يُؤَلِّبُ النَّاسَ عَلَى عثمان رضی اللہ عنہ، اور لوگوں کو بھڑکانے لگا، یؤلب یعنی یحرز، الب یؤلب تألیبا یعنی تحریز، بھڑکانا، لوگوں کو بھڑکانے لگا عثمانی غنی کے خلاف۔ ومن هذه الاصول الملعونہ، اور اسی ملعون اصول سے، اسی ملعون جڑ سے، ابن حزم کی تعبیر کے مطابق، حدث الطائفۃ الاسماعیلیہ والقرامۃ، دو شاخیں نکلیں، دو جڑ نکلے، دو جماعت نکلیں، اسماعیلیہ اور قرامتہ، اللتان تجاہران بترک الاسلام جملتاً، جو کہ کھلم کھلا اسلام کو من جملہ اسلام کے ترک کا اعلان کرتی ہیں۔
वतक़ूलानि बिलमजूसिय्या अलमहदा, और साफ साफ खालिस मजूसियत का एतराफ़ करती हैं। ये खुल के कहते हैं कि इस्लाम से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम यहूदी थे, यहूदी हैं, हमारे बानी यहूदी थे, आए थे एक मकसद के लिए, आए बर्बाद किए चले गए। तो ये खुल के कहते हैं कि हम मजूसी हैं, खुल के कहते हैं इस्लाम का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये जो इस्माइलिया और करामता फिरका निकला है, ये इसी असल से निकला हुआ है। अच्छा, इनहालत हादिल कताइब अलहाइला अलल इस्लाम, तब ये सब गुमराह लोगों की एक पूरी जमात बन गई, दुश्मनान का एक टोला बन गया बड़ा सा। इनहालत कहते हैं तसाक़तत, गिर जाना, गिर पड़ना, लगातार गिरना, टूट पड़ना जिसको कहते हैं। तो ये जो है, ये लश्कर, ये बड़ा लश्कर इस्लाम पर टूट पड़ा। अजलबत अलैहि अव्वल अल-अम्री बिखैलिहा व रिजलिहा व रजुलिहा व फरद्दतहा जुयूशुल मुस्लिमीन मज़मूमतम मदहूरा। तो अहज़रत या अजलबत दोनों का एक माना है। ये लोग सामने आ गए, शुरू शुरू में ये लोग अपने लश्कर और अपने अफराद के साथ इस्लाम पर इन्होंने हमला कर दिया, इस्लाम पर टूट पड़े। फरद्दतहा जुयूशुल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लश्करों ने बड़ी बहादुरी से इन्हें लौटा दिया। मज़मूमतम मदहूरा, मजमूम यानी रुसवा और जलील करके, मदहूर का भी वही माना है, मतरूद, जिसे भगाया गया हो, जिसे धुतकारा गया हो, वो मदहूर है। तो धुतकार के भगा दिया इस्लामी लश्करों ने, इस्लाम के शेरों ने इन्हें जलील और रुसवा करके इनको वापस पलटा दिया। अल्तमसु अलकैद लहू अन तरीक़िल हीला, फिर इन्होंने चाल चली, इन्होंने तलाश किया, इल्तिमास किया, चाल अख्तियार की, हीले के रास्ते से। फवजदू अमामहुम अल कुरान, तो इन्होंने अपने सामने कुरान पाया, अल्लज़ी ला यातीहिल बातिल मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही, कि जिसके न तो आगे से बातिल आ सकता है, न पीछे से बातिल आ सकता है, न दाएं से आ सकता है, न बाएं से आ सकता है। वल्लज़ी तकल्लफ़ल्लाहु सुब्हानहु बिहिफ्ज़िही, और अल्लाह ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली है। फजाअत शुबहहुम नहवहु, तो लोग कुरान के बारे में अपने शुबहात लाने लगे, कुरान के बारे में शुबहा पैदा करने लगे ताकि लोगों को कुरान से दूर करें। यफ़ज़ऊहा ज़ौअज़्ज़ुबाला, और हाँ, अपने शुबहे लाने लगे। यफ़ज़ऊहा ज़ौअज़्ज़ुबाला, ज़ौअज़्ज़ुबाला कहते हैं जो ज़ुबाला घूर को कहते हैं, कचड़ेदान को, जहाँ कचड़ा फेंका जाता है, और वहां जब रोशनी टार्च और जलाओ तो वहां से जो अक्स और रोशनी वापस पलटती है, वो ज़ौए ज़ुबाला है। तो इनके ज़ौए ज़ुबाला को कुरान जलील कर देता था। कुरान में तो सराहत है, कुरान से जो चीज जाती थी, इनकी बातिल चीजें टकराती थी, वापस पलट जाती थी। लेकिन अम्मत तगयीर व तब्दील, लेकिन तगयीर व तब्दीली, फलम यजिदु इलैहिमा मिन सबीलिन, तो तगयीर और तब्दीली की इन्होंने कोई रास्ता बदल नहीं सके, कुरान में एक हर्फ का इजाफा नहीं कर सके, उसका कोई जबर जेर उसकी जगह से हटा नहीं सके। लेकिन मोहम्मद तवील, तगयीर तब्दील तो नहीं कर सके, लेकिन तवील कर लिए, अपने हिसाब से उसका माना बताने में कामयाब हो गए। अम्मा तवील और रम्ज, लेकिन तावील, तफसीर और रम्ज और इशारे में कामयाब रहे। फ़क़ौलिहिम अस्समाउ मोहम्मद, आया हुआ है उससे मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वल अर्ज, और अर्ज से मुराद अस्हाबुहु, से मुराद क्या है, जो उनका इमाम होता है उसकी दुआ को सलात कहते हैं। तरीके से मिन सखाफातिहिम, उनके खुराफात में और भी बहुत सारी खुराफात हैं। सखाफात यानी खुराफात,
इस तरह के उनके जो खुराफात हैं। अब आसमान से कहा मोहम्मद मुराद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमीन से असाब, और सलात वलात की जो बात आई है कुरान में, उससे कोई नमाज वमाज मुराद नहीं है उसके चक्कर, बल्कि उससे इमाम की दुआ मुराद। तो ऐसे ढाना शुरू किया इस्लाम की बुनियादों को। वनहव ज़ालिक मिन सखाफातिही। अच्छा, फयमुज्जुहा अज़्ज़ौक़ु सलीम, तो ज़ौक़े सलीम उसे लौटा देता था, रद्द कर देता था। जैसे कोई खुराफात लाए और मारा मारा जो है घुटना फूटे सर वाला मामला, दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है, और माना बता दें ऐसे, तो अच्छे लोग थोड़ी उसे कबूल करेंगे, उसे रद्द कर देते थे। ये क्या बकवास ला रहे हो, अर्ज से सहाबा मुराद हैं, जमीन और जो है आसमान से नबी मुराद है, कहाँ किसने कहा है। दूर की कौड़ियां जो ले लेके आते थे, तो जो जौके सलीम वाले थे वो रद्द कर देते थे। वलम्मा फशलू अमाम अल कुरान, जब कुरान के सामने फेल हो गए, इनकी बातिल तावीलात को लोगों ने, जौके सलीम वालों ने रद्द कर दिया। वज्जहू हिममहुम नहव सुन्ना नबविय्या, तब इन्होंने अपनी तवज्जो सुन्नत नबविय्या की तरफ की। फवजदू मजालन अजीमा लिद्दस, तो उन्होंने इसमें घुसने का बहुत बड़ा मैदान पाया। तो इल्काइल अकाज़ीब अला रसूलिल्लाह, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ डालने का एक अच्छा मैदान पा गया। कुरान में फेल हो गए, कुरान में तगीर व तब्दीली की कोशिश की, नहीं कामयाब हुए। तब कुरान की तावील करने लगे, उसमें भी कामयाब नहीं हुए। लेकिन सुन्नत के मैदान में इन्होंने बड़ा मैदान पाया, और इसमें बहुत झूठ गढ़ डाली, और एक अलग ही दीन बना दिया इन्होंने, ऐसा दीन जिसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। और ताज्जुब ये कि ये दीन के नाम पर किया है। आज भी ईरानियों की वही रविश है, आज भी उनकी शरारतें जारी हैं, और सबसे ज्यादा कत्ल मुसलमानों का इन्हीं ईरानियों के जरिए हो रहा है और होता है आया है। ईरानियों ही ने, शियों ही ने खाने काबा का हजर अस्वद चुराया, उसे तोड़ा, उसकी तौहीन की, खाने काबा की तौहीन की, मक्के मदीने की तौहीन की, आज भी तौहीन करते हैं। इसलिए कि इनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, बस ये चोला ओढ़ा है। अब उसके बाद इंशाअल्लाह हम इनके अकादीब शिया अगली घंटी में, शियों की जो मक्कारियां हैं, इनकी चालबाजियां, इनके झूठ, इनके फराड, उसके लिए हाँ, अच्छा खासा हो, लेकिन मुख्तसर यहाँ इन्होंने इशारा किया है। तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा है, उसका खुलासा यही है कि तशय्यो और शीयत ये एक चोला है, जिसके पीछे बहुत से आदाए इस्लाम छिपे हुए हैं, दीन इस्लाम के खिलाफ चालें चलने के लिए। असल में फारसियों और ईरानियों ने ये सोचा था कि हम ही हुकूमत हमारे हाथ में रहनी चाहिए, हम हमेशा से हुकूमत किए हैं। अरब को इनसे कोई खतरा नहीं था, जानते थे कि ये बद्दू लोग हैं, ऊंट के चरवाहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इनकी शरारत की वजह से हुकूमत अरब को दे दी, तो इन्हें और ताज्जुब हुआ, जिनसे कोई खतरा नहीं था उन्हीं के पास ये चीज चली गई। तो अब उनकी इताअत में इन्होंने रहना गवारा नहीं किया, और उनके खिलाफ चालें चलने लगे, और हुकूमत कैसे पलट आए फिर फारसियों और ईरानियों में, इसकी तदबीर करने लगे। और तलाश किया कि कौन सा दरवाजा हो सकता है, कैसे किया जा सकता है। मैदान में दो दो हाथ किया तो वहां पसपा हुए, रुसवा हुए, जलील हुए मुसलमानों की बहादुरी के आगे। फिर बुजदिली वाला राह अख्तियार किया, कहा अब चालें चलेंगे, अब पीछे से साजिशें करेंगे। अब सीने में छुरा नहीं घोंप सकते तो पीठ में खंजर मारेंगे। और इस तरीके से ये लोग जो है कुरान की तरफ पहले आए कि कुरान को खराब करें, लेकिन कुरान की हिफाजत अल्लाह ताला ने उसकी जिम्मेदारी ली थी, उसमें ये कामयाब नहीं हुए। फिर सुन्नत की तरफ पलटे, और सुन्नत में इन्होंने बहुत सारा खुराफात गढ़ दिया, बहुत सारा झूठ भर दिया।
لیکن اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے محدثین کے ذریعے سے حفاظت کی، اور ان کے جھوٹ کو پکڑا انہوں نے، اور سارے جھوٹ کو چھانٹ کے الگ کر دیا۔ جی تو ٹھیک ہے، اب آپ لوگ مراجعہ کیجئے، اور انشاءاللہ جی